دیکھیں ویسے تو ہر دن اللہ کا دن ہوتا ہے اور ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہوتا ہے، تو پھر یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان رجب شہر اللہ، بے شک رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا و شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ فرمایا و رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، او کما قال علیہ السلام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہینہ تو ہر دن اللہ کا دن، ہر مہینہ اللہ کا مہینہ، تو پھر یہ خاص تخصیص کیوں ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی بھی چیز کی نسبت اگر خصوصیت کے ساتھ آپ کسی چیز کی طرف کر دیں، کسی عظیم چیز کی طرف، تو ویسے بھی وہ اسی کی ہوتی ہے لیکن اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ہم دنیا کی کئی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں سے ہم ایسی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک استاد ہے، بلا تمثیل و بلا تشبیہ، ایک استاد ہے، اس کے کئی شاگرد تلامذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یقینی طور پہ ہر ایک اس سے پڑھ رہا ہے، ہر ایک اس کا شاگرد ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کہتا ہے یہ میرا استاد، یہ میرا استاد، یہ میرا استاد، لیکن 10 تلامذہ اور طلبہ میں سب کہہ رہے ہیں یہ میرا استاد، اور استاد ایک کی طرف اشارہ کر کے کہے یہ میرا طالب علم ہے، یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس اسٹوڈنٹ کی عظمت کتنی بڑھ جائے گی۔ سب اس کی طرف تعظیم و تکریم کی نگاہ سے دیکھیں گے، اسے رسپیکٹ دیں گے کہ استاد نے خود تمہاری نسبت اپنی طرف کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شارع الاسلام ہے، جنہوں نے شریعت بنائی ہے، انہوں نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ جب اس مہینے کی نسبت خصوصیت کے ساتھ اللہ کی طرف ہو گئی تو پھر اس مہینے کی عظمت بھی اتنی ہی بڑھ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، ایک نوجوان، وہ ایک عورت پہ فرفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ ایسا موقع وہ تلاش کر رہا تھا تنہائی کا کہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر سکے، تو اس نے جو ہے وہ ایسا وہ موقع اور وقت پایا کہ اس عورت پہ وہ قابض ہو گیا، اپنی نفسانی خواہش کے لیے اسے تنہائی بھی میسر ہوئی۔ اچانک اس کی آسمان پہ نگاہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ کوئی چمکتا چاند ہے، نیا چاند مہینے کا نکلا ہے، مسلمان نہیں تھا وہ، تو وہ کسی نے کہا یہ رجب المرجب کا چاند نکلا ہے۔ تو کافر کے نزدیک بھی رجب کے مہینے کی اتنی عظمت تھی کہ جیسے ہی اس نے وہ چاند دیکھا وہ اس گناہ سے باز آ گیا، کہا اس عظمت والے مہینے میں میں نے گناہ نہیں کرنا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے باز آیا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ میرے ایک پیارے بندے کے پاس جاؤ اور ذرا اسے اسلام کی دعوت دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود چل کے اس کافر کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ پہ اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ جب اس نے یہ بات دیکھی رجب کے مہینے کی عظمت اور تعظیم کی برکت سے، اللہ نے ایک نبی کو میرے دروازے پر بھیج دیا، اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو اللہ کتنی عظمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو ایک کافر بھی اگر رجب کی عظمت کا پہلو دیکھے اور اس کی تعظیم کرے اور اس کی وجہ سے گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر کتنی برکت حاصل ہوتی ہے، اللہ اسے اسلام کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان حضور کا امتی اگر رجب کی عظمت کا اقرار کرے اور رجب کی تعظیم کے لیے کچھ چیزیں کرنا شروع کرے تو پھر اللہ اس کی عظمتوں میں 4 چاند لگا دے گا۔ تو یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ رجب ترجیب سے بھی اخذ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تعظیم کے۔ تعظیم یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پورا پہلو، تعظیم کس طرح سے اس مہینے کی ہے۔ اس کو اسم بھی کہا جاتا ہے، اسم عربی میں بہرے کو کہتے ہیں۔ بہرا اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں، ریزن اس کا یہ ہے کہ اس مہینے میں کفار بھی، مسلمان تو مسلمان، کفار بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ لٹیرے جو قافلوں کو لوٹا کرتے تھے وہ بھی اپنے ہتھیار رکھ دیا کرتے تھے، اس مہینے میں کسی کو لوٹا نہیں کرتے تھے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، سب جانتے تھے یہ حرمت والے مہینے۔ کیوں؟ اللہ نے جب سے ان مہینوں کو پیدا فرمایا تب سے ہی حرمت والا بنا دیا تھا، تب سے ہی تعظیم و توقیر دے دی تھی اور ایک خاص رسپیکٹ دیتی تھی کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان مہینوں میں نہ کوئی گناہ کرتے تھے، نہ جنگ و جدل کرتے تھے، نہ ہتھیار اٹھاتے تھے۔ تو اس مہینے میں کسی کے ہتھیار چلنے کی آواز نہیں آتی تھی، اس وجہ سے اس مہینے کو اسم کہتے ہیں، بہرا۔ اچھا، اس مہینے کو اسب بھی کہتے ہیں، حمزہ صاد با، اسب۔ اسب معنی ہوتا ہے تیز بہاؤ، کسی چیز کا تیز بہاؤ، اسب۔ اس مہینے میں، اس مہینے کی برکت سے اللہ کی رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اس لیے اسے اسب کہتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑے جوش میں ہوتی ہے اپنے بندوں پہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم جو ہے وہ فصل کو، جیسے فصل کو پکانے کے لیے وقت پہ پانی ڈالا جاتا ہے، کہ شعبان المعظم جو ہے وہ آنسوؤں سے اپنی عبادتوں کو سینچنے کا مہینہ ہے، فصل کو پکانے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ ہے، رمضان پہ بندہ بیٹھ کے عبادت کرے اور پھل کاٹے، جو اس نے عبادتیں رجب سے شروع کی تھی۔ اب ہے یہ معاملہ کہ بندہ نہ بیج بوئے
نہ وہ فصل کو سینچے نہ پانی ڈالے، اور کسی بھی کسان سے جا کے پوچھے نہ میں نے بیج ڈالا ہے نہ میں پانی ڈالا ہے اور فصل کاٹنے میں آ گیا ہوں، مجھے پھل بھی چاہیے، مجھے پوری فصل صحیح سلامت چاہیے، تو وہ آپ کو کسان ہونے کے باوجود وہ آپ کو کہے گا تم بے وقوف ہو، جاہل ہو، کچھ پڑھا نہیں ہے، کچھ سمجھا نہیں ہے، دنیا کے اصول نہیں جانتے۔ پہلے بیج ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس کو پانی دینا پڑتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ موقع اور وہ مرحلہ تمہاری زندگی میں آئے گا کہ تمہیں تازہ پھل اور فصل ملنے لگے گی۔ نہ تم نے بیج ڈالا، نہ تم نے اسے اگایا، نہ تم نے اس کا خیال رکھا، تمہیں کیسے فصل مل جائے گی، تمہیں کیسے پھل مل جائے گا؟ بالکل اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں رجب میں جو عبادتیں شروع کرے گا، بیج بونا، عبادتوں کے بیج ڈالنا شروع کر دے گا، اور پھر شعبان میں اپنے آنسوؤں سے اسے پکانا شروع کر دے گا، اسے سینچنا شروع کر دے گا، تو پھر رمضان میں اسے اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو خاک نشین کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کی عظمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان رجب شہر عظیم، کہ بے شک رجب جو ہے وہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ کیوں عظمت والا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یضاعف فیہ الحسنات، اس میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ومن صام، کہ جو اس میں روزہ رکھے، یومن، ایک دن کا، جو ایک دن کا روزہ رکھے، کا صیام سنہ، گویا ایسا ہے اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کی سفیدی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ ہے، بیاضاً من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور فرمایا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور پھر جو آگے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نہر سے اللہ رب العزت، اس نہر کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس نہر کا نام جنت میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ نام ہی رجب ہے، اور اس نہر سے اللہ اس کو پلائے گا کہ جو رجب میں ایک روزہ بھی رکھے گا، اللہ اسے اس نہر سے پانی پلائے گا، مشروب پلائے گا۔ وہ کیسا مشروب ہے؟ وہ ایسا پانی نہیں ہی ہے، دنیا میں سفیدی کی مثال دودھ سے دی جاتی ہے اور مٹھاس کی مثال شہد سے دی جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے کتنی عمدہ مثال اور اگزامپل ارشاد فرمائی، فرمایا تم دودھ کی سفیدی کو دیکھتے ہو، تم شہد کی مٹھاس کو دیکھتے ہو، ارے دودھ کی سفیدی سے زیادہ اور شہد کی مٹھاس سے زیادہ میٹھی وہ نہر ہوگی، اور اس نہر سے وہ پیے گا جو رجب میں روزے رکھے گا۔ رجب میں روزے رکھے گا، ایک روزہ بھی رکھ لے، اللہ اس نہر سے اس کو پلائے گا، اس بندہ مومن کو، اس مسلمان کو پلائے گا۔ تو کون ہے مجھ میں سے اور آپ میں سے جو اس نہر سے نہیں پینا چاہتا؟ یقینی طور پہ ہم سب چاہتے ہیں اس نہر سے پینے کو ملے، تو اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، ایک پریکٹس بھی ہو جاتی ہے۔ فرض روزے تو ہیں، اصل ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ تو کرنی ہے، اس سے تو کوئی رخصت اور ریلیف نہیں ہے نا، وہ آپ کی اصل ڈیوٹی ہے، لیکن آپ اوور ٹائم کرتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ بینیفٹ ملتا ہے، زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ تو فرض روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی ہیں، اس میں آپ کو کوئی چوائس نہیں ہے، کمپلسری ہے نا، لیکن جس میں آپ کو چوائس ہے اس کے باوجود آپ وہ روزے رکھیں، اللہ کو یہ بڑے